امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، دیہا۔ دیوران ایک ریاضی کے ماہر نے اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم دیوران واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے وہ ہے اس کے والد سکندر، جنہوں نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بوران کی سکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 8، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈرورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک طاقوں میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے۔ نمبر 7، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 6، عدم فارہ۔ فارہ ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 5، آئلے۔ اسلان سوئیکان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دعا میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے پوری طرح ٹھیک ہوئے بغیر
اصلان جیسے نارسی سے نمٹ سکتی ہے۔ نمبر 4، چوکور۔ چوکور استانبول کے سب سے خطرناک محلوں میں سے ایک کوچووا خاندان کی حکومت ہے۔ اگرچہ ان کا جرم سے گہرا تعلق ہے، لیکن خاندان کے اپنے اصول ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک منشیات کا منع ہے۔ چوکور میں منشیات تیار، استعمال یا فروخت نہیں کی جا سکتی، لیکن اوپر والوں میں سے ایک پابندی کو توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلے وہ کوچووا کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے تو وہ اپنی طاقت سے محلے اور خاندان پر حملہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ سوچتا ہے کہ اس نے خاندان کو گھٹنوں کے بل ڈال دیا ہے۔ کچھ غیر متوقع طور پر سامنے آتا ہے۔ اب کارڈز کو دوبارہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ریمو۔ یہ سیریز ریمو کی غیر معمولی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک حقیقی شخص سے متاثر ہے، ایک ایسا شخص جو اپنے اعلیٰ افسران کے خلاف جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو خاندان، انصاف، انتقام، دوستی اور محبت کے گہرے تنازعات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایندھن چوری کرنے والا گروہ جو ڈیزل ایندھن کی اسمگلنگ کے لیے جانا جاتا ہے، ایک طاقتور خاندان کے لیے کام کرتا ہے جو پورے علاقے کو چلاتا ہے۔ ان کے بدلے میں صرف وہی چیز ملتی ہے جیسا کہ ریمو کو کہتے ہیں، کتے کو دی گئی ہڈیاں، جبکہ گینگ گندا کام کرتا ہے۔ چنگیز بوس تمام پیسے حاصل کرتے ہیں۔ ریمو جو سلوک اس کے خاندان کو ملتا ہے اسے قبول کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں کچھ بھی کرنا پڑے، نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اچاردے۔ جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کا بھائی اس کی یادداشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتا ہے۔ سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے۔ جس طرح سارپ کو پولیس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونا ہے، اسے ہجوم کے بوس جیلال کاراباش کے ذریعے چلانے جانے والے مافیا سنڈیکیٹ میں دراندازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسے یقین ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخرکار اپنے دماغ اور روح میں سکون پا لے گا۔ جیلال کی دنیا میں مزید شامل ہونے پر سارپ خود کو بیڑ بوس کے محافظ میلیکے کے لیے گہرے جذبات پیدا کرتا ہوا پاتا ہے۔ جیلال نے اسے ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں سے پکڑا، ایک چھوٹے لڑکے مرد کے ساتھ۔ نمبر 1، سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک درد خون والا ہٹ مین ہے جس کا ماضی تکلیف دہ ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزرتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔